بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مریم ہے۔ جب سے میری منگنی ہوئی تھی اماں اپنا بٹوا مجھ سے ہمیشہ چھپا کر رکھتی اور کبھی غلطی سے بھی اگر بٹوے کو چھو لیتی تو وہ بھڑک جاتی اور مجھ پر چیخنے لگتی۔ ایک دن میں اور اماں بازار گئے تو اماں اپنا پرس تھیلے میں بھول گئی۔ میں نے جو ہی اماں کا بٹوا کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں تو میرے شوہر کا۔ اماں، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نہیں کرنا چاہتی کسی ارباب شاہ سے شادی۔ پتہ نہیں کون ہے، کیسا ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو لوگ پسند کی شادی کرتے ہیں، مگر میں نے تو ایک بار اسے دیکھا تک نہیں، تو میں کیسے کر لوں؟ میں اماں کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ آج کل کے لوگ پسند کی شادی کرتے ہیں تو کرنے دے۔ میں تیرا رشتہ پکا کر چکی ہوں اور تیری شادی وہیں ہوگی۔ میں جانتی ہوں، بھانجا ہے میرا، اماں نے سبزی کاٹتے کہا۔ لیکن اماں، میں کیسے کر لوں؟ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں نے ایک آخری بار التجا کی۔ وہیں ہوگی، اب یہاں سے چلی جا، اماں نے غصہ بھرے انداز میں کہا۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور مجھے یہ بات بالکل برداشت نہ تھی کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ بھیڑ بکریوں کی طرح رخصت کر دی جاؤں جس کو جانتی تک نہیں۔ چاروں ناچار میں کمرے میں آ گئی کہ اماں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میرے دل و دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ کیسے کسی انسان سے شادی کر لوں جسے جانتی تک نہیں؟ شام سے رات ہونے کو آئی، مگر سوچ سوچ کر میرے ہاتھ کوئی سرا بھی نہ آیا تھا جس سے کچھ کر پاتی۔ جب بات کرنے کی کوشش کرتی، ایک ہی بات، اچھا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، تجھے خوش رکھے گا، وہیں ہوگی شادی۔ مجھے کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میرے کچھ اپنے خواب و خیال ہیں، میں کیسا شخص زندگی میں چاہتی ہوں۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے کوئی بہن بھائی بھی نہ تھا کہ اس سے اپنی فکر بتا سکتی۔ زندگی کا دائرہ دن بدن تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ جب دیکھو اس کے گن گائے جاتے تھے، ہر وقت ایک ہی بات، وہ ایسا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ اب میں سب ماحول سے تنگ آ گئی تھی، سانس گھٹنے لگا تھا میرا۔ آخر تنگ آ کر میں نے ایک بار پھر اماں سے بات کرنے کی سوچی اور ان کے کمرے کے باہر گئی۔ جب کمرے سے آتی آواز سنی تو میرا پورا وجود سن ہو گیا۔ وہ شادی کی بات کر رہے تھے کہ جلد ہی شادی کر دیتے ہیں اس کی۔ میرا پورا وجود ایک جگہ جمع ہو کر رہ گیا کہ یہ کیا، میں منگنی نہیں کرنا چاہتی اور یہ سیدھا شادی کی بات کر رہے ہیں۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس پوری رات میں سو نہ سکی تھی۔ میں نے ایک بار بھی اسے زندگی میں نہ دیکھا تھا اور وہ میرے سر پر مسلط کر دیا گیا تھا، اور اب میری زندگی میں بھی اسے شامل کیا جا رہا تھا۔ میں نے صبر کے گھونٹ بھرتے کچھ دن خاموش رہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے دماغ میں منصوبہ تیار کرنے لگی کہ آخر کیا کرنا ہے۔ ایک دن میں اماں کے کمرے میں گئی تو سامنے بستر پر اماں کا بٹوا رکھا تھا۔ میں نے بٹوا اٹھایا تو فوراً اماں نے مجھ سے کھینچ لیا اور مجھ پر غصہ ہونے لگی۔ میں حیرانگی سے اماں کو دیکھنے لگی، کیونکہ آج تک انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے اور اماں ایک دن مجھے اپنے ساتھ بازار لے کر گئیں کہ اپنی پسند کے کپڑے لے سکوں۔ میں بھی خاموشی سے پیچھے پیچھے جاتی رہی اور پھر ایک کے بعد ایک، دوسری کے بعد تیسری دکان پر گئے۔ میرا بالکل دل نہ کچھ لینے کا تھا، مگر پھر اماں نے مجھے بٹوا پکڑاتے دکاندار سے چیزیں لینے لگی۔ جب مجھے بٹوے میں ایک پرچی نظر آئی، جب میں نے کھول کر دیکھی تو یہ دیکھ میرا دل ایک دم جھوم گیا کہ وہ ایک اپارٹمنٹ کا پتہ تھا اور میں اچھے سے جانتی تھی کہ کس کا ہو سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے پرچے کی تصویر موبائل میں بنائی اور اماں کے پیچھے پیچھے واپس گھر آ گئی۔ اس پوری رات میں نہ سوئی تھی۔ دماغ میں منصوبے بناتے میں ہر چیز ترتیب دے رہی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ صبح اٹھ کر میں اپنے آفس آ گئی جہاں میں کام کرتی تھی۔ آفس میں نے اپنے قریبی رشتہ دار کی بیماری کا بتاتے کچھ دن کی چھٹیاں لیں اور پورا منصوبہ بناتے دوسرے شہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اسی آفس میں میری ایک دوست بھی تھی جس کے بہت سے راز میں جانتی تھی۔ میں نے اسے اپنے جانے کا بتایا اور کہا کہ تمہیں میری مدد کرنی ہے، پیچھے سب سنبھال لینا، اماں کو کچھ کہہ کر مطمئن کر دینا۔ پہلے تو اس نے مدد کرنے سے منع کر دیا، مگر پھر جب میں نے کہا کہ تمہارے بہت سے راز جانتی ہوں اور اگر نہیں چاہتی کہ کسی کو بتاؤں تو میری مدد کرو، یہ سنتے ہی وہ مان گئی اور میں وہاں سے ایک نئے سفر کی طرف نکل پڑی۔ دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح دوسرے شہر نہیں گئی تھی، مگر میں کسی کو بنا دیکھے بنا جانے اپنا ہم سفر نہیں بنا سکتی تھی۔ اسے بس ایک بار دیکھنے کے لیے نکل پڑی۔ میں اس چیز سے انجان تھی،
یہ سفر میرے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ میں جیسے ہی ریلوے اسٹیشن پہنچی، میں نے پہنچتے ہی کراچی جانے والی سب سے پہلی ٹرین کی ٹکٹ لی اور ٹرین کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ٹرین آئی اور میں اس میں بیٹھ کر کراچی کے لیے روانہ ہوئی۔ پورا سفر خوف کے ساتھ گزرا تھا۔ میں کراچی پہنچتے ہی اپنے مقصد کے لیے نکل پڑی۔ دوسرے شہر کے راستوں کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، پر کسی بھی طرح کر کے مجھے ارباب کے اپارٹمنٹ تک پہنچنا تھا اور جس میں کامیاب رہی تھی۔ یہ لنک روڈ انڈسٹریل ایریا سے متصل رہائشی علاقہ تھا۔ اس کا شمار مہنگے ترین علاقوں میں ہوتا تھا۔ وہ صاحب حیثیت اور صاحب اختیار تھا اور فلیٹ میں تنہا رہتا تھا۔ ٹیکسی فاضل اسکوائر کی عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ میں نے کرایہ ادا کیا اور نیچے اتر کر عمارت کے اندر آ گئی۔ فلیٹ نمبر 80 دوسری منزل پر تھا۔ لفٹ آؤٹ آف آرڈر تھی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی مشقت سے مجھے سخت کوفت ہوتی تھی۔ ابھی میں لفٹ کے سامنے کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں، اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، ہال کی دوسری طرف لفٹ استعمال میں ہے، میں اسی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ چلنا چاہیں تو میرے ساتھ آ جائیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر مخاطب کی جانب دیکھا۔ نہایت وجیز شخص کا دراز قد نوجوان سامنے کھڑا تھا۔ اس کی عمر 25 سے 30 کے درمیان تھی۔ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے کندھے پر بیگ میں لیپ ٹاپ لٹکا ہوا تھا۔ میں اس کی شخصیت کے سحر میں تقریباً کھو کر رہ گئی۔ تاہم نوجوان نے مجھے زیادہ دیر کھڑے رہنے کا موقع نہیں دیا اور تیزی سے چلتا ہوا سیڑھیوں کے ساتھ بنے برآمدے میں داخل ہو گیا۔ برآمدے میں چند کمروں کے دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ انتظامیہ کے کمرے تھے جن کے آخر میں لفٹ کا دروازہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کے پیچھے نگاہ دوڑائی۔ میں تنہا اس نوجوان کے ساتھ لفٹ میں داخل ہونے سے ہچکچا رہی تھی۔ نوجوان مسکراتے ہوئے بولا، سفر زیادہ لمبا نہیں ہے، شاید 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، پھر بھی اگر مجھ پر اعتبار نہیں تو پہلے آپ لفٹ استعمال کر سکتی ہیں۔ میں خجالت بھرے لہجے میں بولی، میں یہاں پہلی دفعہ آئی ہوں، کسی سے جان پہچان نہیں ہے، جھجک ہونا فطری بات ہے، تاہم آپ مجھے معقول انسان دکھائی دیتے ہیں، میں آپ کے ساتھ دوسری منزل تک سفر کر سکتی ہوں۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے لفٹ میں قدم رکھا تو میں بھی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں میں اس کی خوبصورت شخصیت سے متاثر ہو کر تقریباً گنگ ہو کر رہ گئی تھی، ورنہ انتہائی درجے کی میں باتونی لڑکی تھی۔ میں جمال انٹرپرائزز میں تقریباً 3 سال سے ڈیلنگ کا کام کر رہی تھی۔ تمام دن میرا واسطہ مردوں سے پڑتا رہتا تھا اور میں ان کے ساتھ نہایت خود اعتمادی سے بات چیت کیا کرتی تھی، مگر مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی کسی کی ذات سے متاثر ہوئی ہوں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد نوجوان بولا، لفٹ آپریٹر کے فرائض مجھے انجام دینا ہوں گے، کون سی منزل پر جائیے گا؟ میں بٹن دبائے دیتا ہوں۔ میں نے دوسری منزل کے متعلق بتا دیا۔ وہ بٹن دباتے ہوئے بولا، در حقیقت یہ لفٹ انتظامیہ کے استعمال میں رہتی ہے، چونکہ باہر والی لفٹ آؤٹ آف آرڈر ہے، اس لیے مجبوراً اسے استعمال کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نوجوان نے دوبارہ پوچھا، کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا تھا کہ یہاں آپ کے کوئی جاننے والا نہیں ہے، پھر دوسری منزل پر کس سے ملنے جا رہی ہیں؟ لفٹ ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں باہر نکلتے ہوئے بولی، فلیٹ نمبر 80 میں میرا منگیتر رہائش پذیر ہے، مجھے اس سے مل کر شام کی گاڑی سے واپس جانا ہے۔ بات مکمل ہونے کے بعد اس نے جواب سنے بغیر راہداری میں قدم آگے بڑھا دیے۔ اپنے پیچھے لفٹ کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں توجہ دیے بغیر فلیٹ تک آ گئی۔ دروازے پر ارباب احمد کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ بغیر آواز پیدا کیے کھل گیا۔ میں نے اونچی آواز میں پوچھا، اندر کوئی ہے؟ جواب موصول نہیں ہوا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کمرے میں قدم رکھ دیا۔ لائٹ آف تھی، لیکن کھڑکیوں میں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ کمرہ خالی پڑا تھا۔ باتھ روم کی لائٹ آن تھی۔ وہاں کوئی تھا۔ باتھ روم کے ساتھ بیڈ روم کا دروازہ تھا۔ میں نے اندر جھانکا۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار پر LCD لگا ہوا تھا۔ اس کے دائیں جانب وسیع و عریض کھڑکی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، نہ جانے کیسی طبیعت کا مالک ہوگا۔ مجھے شکی مزاج اور رنگین طبیعت کے نوجوانوں سے نفرت تھی۔ سنجیدہ اور باوقار انسان مجھے بہت پسند تھے، جیسے لفٹ والا نوجوان۔ اسی دوران فلیٹ کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر سٹنگ روم سے ہوتی ہوئی دروازے کی طرف آ گئی۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے لفٹ والا نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، مجھے ارباب صاحب سے کچھ کام ہے،
کیا وہ اندر ہیں؟ نہیں، فلیٹ خالی پڑا ہے، تاہم باتھ روم کی لائٹ آن ہے، لیکن میرے خیال میں اندر کوئی نہیں ہے۔ نوجوان بددستور مسکراتے ہوئے بولا، تو پھر تم فلیٹ میں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں تنہا فلیٹ میں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے خوشیلے لہجے میں جواب دیا، وہ میرا منگیتر ہے، اگر فلیٹ سے باہر گیا ہے تو یقیناً واپس بھی آئے گا، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ نوجوان فلیٹ کے اندر آ گیا۔ اس نے باتھ روم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، تم نے دروازے پر دستک دی؟ نہیں، لیکن فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد میں نے اسے مخاطب کر کے اپنی آمد سے مطلع کیا تھا، مجھے جواب موصول نہیں ہوا۔ ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر باتھ روم کے دروازے پر دستک دی۔ اندر خاموشی طاری رہی۔ اس نے جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا، پھر گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں پر ایک مردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے تمام منظر نوجوان کی کمر کے پیچھے سے دیکھ لیا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹنے لگیں۔ نوجوان نے باتھ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ ارباب کی لاش ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ پولیس کے آنے سے پہلے ہمیں اس فلیٹ سے دور چلے جانا چاہیے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو معاملے میں ملوث بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم دونوں اجرت کے عالم میں فلیٹ سے باہر آ گئے۔ راہداری خالی پڑی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر داخل ہونے کے بعد تیسری منزل کا بٹن دبا دیا۔ میں خوفزدہ لہجے میں بولی، میں واپس ریلوے اسٹیشن جانا چاہتی ہوں۔ نوجوان مسکراتے ہوئے بولا، شام 5 بجے سے پہلے یہاں سے کوئی ٹرین روانہ ہونے والی نہیں ہے، تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ تو پھر مجھے کسی ہوٹل میں کمرہ لے دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ نوجوان نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ لاش ملنے کے بعد ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی، پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ تمہارے لیے میرے فلیٹ سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ لفٹ تیسری منزل پر پہنچ کر رک گئی۔ نوجوان نے دروازہ کھولا اور مجھے لیے راہداری کیے آخر کے فلیٹ کی طرف آ گیا۔ یہ ارباب کے فلیٹ کے اوپر بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحے ششوپن میں مبتلا رہنے کے بعد میں فلیٹ کے اندر آ گئی۔ سٹنگ روم کے صوفے پر بیٹھنے کے بعد میں نے ہینڈ بیگ میں اپنا موبائل تلاش کیا، وہ بیگ میں نہیں تھا۔ میں نے پریشان ہو کر نوجوان کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، شاید کچھ کھو گیا ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تلاش کر دوں گا۔ میں نے آخری فون اپنی ماں کو کیا تھا، غالباً ارباب کی خوابگاہ سے۔ پھر موبائل بند کرنے کے بعد شاید میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ میں رو دینے والے لہجے میں بولی، میں اپنا موبائل نیچے فلیٹ میں چھوڑ آئی ہوں، اگر پولیس کی ہتھے چڑھ گیا تو بلا وجہ کی مصیبت گلے پڑ جائے گی۔ اس دفعہ اس نوجوان کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات پیدا ہوئے، تاہم وہ دلاسا دینے والے لہجے میں بولا، اتنی جلدی پولیس کے آنے کی امید نہیں، تم یہیں بیٹھو، میں موبائل لے کر ابھی واپس آتا ہوں۔ وہ فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں نے تعصب بھرے انداز میں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نے یہاں آنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں آفس میں بیٹھ کر ارباب سے موبائل پر بآسانی بات چیت کر سکتی تھی۔ یہاں آنے کی وجہ صرف اتنی تھی کہ تفصیلی ملاقات کے بعد اسے پرکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ مجھے متاثر کرنے میں کامیاب ہوتا تب میں انکار نہ کرتی۔ میں انہی سوچوں میں تھی کہ فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ مضطرب لہجے میں بولا، پولیس ارباب کے فلیٹ میں داخل ہو چکی ہے اور انہوں نے تمہارے موبائل پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ تم میرے ساتھ نیچے چل کر سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے بیان کر دو۔ قتل تم نے نہیں کیا، پھر ڈرنے یا جھجکنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خوفزدہ لہجے میں بولی، میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گی۔ جب وہ مجھے ارباب کے قتل سے منسوب کریں گے تب میری عزت نیلام ہو جائے گی اور میں کسی سے نظریں نہیں ملا سکوں گی۔ نوجوان بولا، قتل کا ثبوت پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر انہوں نے اخلاقی حدود پھلانگنے کی کوشش کی تو میں انہیں ان کی اوقات یاد دلا دوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور نوجوان میرے ہاتھ تھامے فلیٹ سے نکل کر لفٹ کی طرف آ گیا۔ اس نے دوسری منزل کا بٹن دبا دیا، پھر لفٹ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ لفٹ دوسری منزل پر پہنچ کر رک گئی۔ نوجوان نے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا۔ میں انہیں اسے پوری طاقت سے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ نوجوان چاروں شانے چت زمین پر گرا، پھر نہایت پھرتی کے ساتھ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اسی اثنا میں دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے چلاتے ہوئے تنبیہ کی، تم پولیس کی گرفت سے نکل کر فرار نہیں ہو سکتی۔
अगर हो भी गई तो वो तुम्हें मफरूर करार देकर तमाम पुलिस स्टेशनों को तलाश के लिए ऑर्डर जारी कर देंगे। मैंने तवज्जो दिए बगैर निचली मंजिल का बटन दबा दिया और लिफ्ट तेजी के साथ नीचे उतरने लगी। मेरे दिमाग में कोई खास लाया अमल नहीं था, मैं तो बस यहाँ से दूर चले जाना चाहती थी। लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंचकर रुक गई। मैं बाहर निकलकर राहदारी में से होती हुई हॉल कमरे में आ गई। वहां मामूल की चहल पहल थी। लग्जरी फ्लैटों के उस अहाते में पुलिस का धड़ल्ले के साथ दाखिल होना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने दाखिले के लिए यकीनन अक्वी दरवाजे का तयन किया होगा। मैं हॉल कमरे से निकलकर इमारत के खारजी गेट की तरफ आ गई। गेट के सामने टैक्सियां खड़ी थी। मैंने पहली टैक्सी का दरवाजा खोला और अंदर बैठने के बाद ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने के लिए कहा। टैक्सी निहायत सुबुक रफ्तारी से गाड़ियों के हजूम में रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ने लगी। मेरे पर्स में अच्छी खासी रकम के अलावा एटीएम कार्ड भी मौजूद था, इसलिए मुझे फिक्र नहीं थी। खदशा ये लाहक था कि कहीं पुलिस नाकाबंदी करवा के दाखिली खारजी रास्तों पर पहरा न लगा दे। स्टेशन की इमारत तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगा। हालात मामूल पर थे। मैंने टैक्सी से उतरने के बाद उजलत के आलम में इमारत का रुख किया। बुकिंग ऑफिस के करीब रश था। मुसाफिर टिकटों के हुसूल के लिए बाकायदा हाथापाई करते दिखाई दे रहे थे। ताहम औरतों वाली तरफ चंद खवातीन दिखाई दे रही थी। मैं उनके पीछे खड़ी हो गई, लेकिन फिर अचानक ही मेरी निगाह बुकिंग क्लर्क के साथ बैठे पुलिस एहलकार पर पड़ी और मैं हड़बड़ाकर बुकिंग ऑफिस के सामने से हटकर इमारत के मेन गेट की तरफ आ गई। फरार के रास्ते मसदूद कर दिए गए थे, लेकिन बस का जरिया अभी बाकी था। मोबाइल पास न होने की वजह से मैं बेबस होकर रह गई थी, वरना 2D के सफर को बस पर तरजीह देती। मैं जिस टैक्सी के जरिए फ्लैट से स्टेशन की तरफ आई थी वो इमारत के सामने खड़ी थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर बैठने के बाद ड्राइवर को करीबी बस स्टेशन चलने के लिए कहा। ड्राइवर ने बताया कि शहर में बसों की हड़ताल है, आप बैरून शहर जाने के लिए 2D इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरे वहां से फरार होने के बाद नौजवान ने उस कमरे का रुख किया। इलाके की पुलिस इंस्पेक्टर से उसकी जान पहचान थी, लेकिन कमरे में जो हवलदार अपने साथियों के साथ तफ्तीश कर रहा था वो उससे नावाकिफ था। उसने कमरे में दाखिल होने के बाद इंस्पेक्टर का हवाला देते हुए उन्हें बताया कि मैं फ्लैट नंबर 125 का रिहायशी हूँ। मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन नादानस्तगी में एक बेकसूर लड़की मामले में मुलविस हो गई है। वो यहाँ की रिहायशी नहीं है, बल्कि आज सुबह 10 बजे वाली गाड़ी से यहाँ आई है। हवलदार ने मेरे मोबाइल को उसके चेहरे के सामने करते हुए कहा, अगर उसका नाम मरियम है तो वो पूछ-गूछ के लिए हमें मतलूब है। उसका मोबाइल हमें बेडरूम से मिला है। हवलदार ने पूछा कि वो कहाँ है। हमें उसका बयान अपने अफसरान के सामने पेश करना होगा। बसूरत दीगर हम जो कत्ल के अवामिल तलाश कर रहे हैं उनमें उसे शामिल कर लेंगे। नौजवान ने मुस्कुराते हुए बताया, वो आपकी दहशत से खौफजदा होकर फरार हो गई है। मैं जल्द उसे बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन ले आऊंगा। बराए मेहरबानी आप फोन करके रेलवे स्टेशन के बुकिंग ऑफिस में अपना आदमी मुतय्यन कर दें। उसे पूरा यकीन था कि मैंने फरार के लिए ट्रेन का इंतखाब किया होगा। वो अंदाजा लगा सकता था कि जब मैं ट्रेन से आई थी इसलिए ट्रेन ही के जरिए वापस जाने को तरजीह दूंगी। इमारत से बाहर निकलकर वो पार्किंग में खड़ी हुई अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। गाड़ी में बैठते हुए उसने सोचा कि मैं फरार के लिए वो कौन सा मुतबादिल जरिया इस्तेमाल कर सकती हूँ। ट्रेन के जरिए फरार होना मुमकिन नहीं था क्योंकि वहां पुलिस का एहलकार मुतय्यन था। बस सर्विस हड़ताल की वजह से मुतासिर थी, इसलिए उसने गाड़ी का रुख टर्मिनल की तरफ कर दिया। बस सर्विस मुतासिर होने की वजह से यहाँ रश बहुत ज्यादा था। टर्मिनल में दाखिल होने से कबल उसने चेहरे को सर्जिकल मास्क के जरिए छुपाया और पहले दिखाई देने वाले ऑफिस में दाखिल हो गया। उसने इंस्पेक्टर का हवाला देने के बाद यहाँ से जाने वाली गाड़ियों के मुतालिक दरियाफ्त किया। बुकिंग क्लर्क ने बताया, चंद घंटे कबल एक बुकिंग हुई है, ताहम उनमें कोई औरत नहीं है। 4 मर्दों ने 2D बुक करवाई है। वो ऑफिस से निकलकर अगली सर्विस के ऑफिस की तरफ आ गया। यहाँ बुकिंग क्लर्क की सीट पर नौजवान खातून बराजमान थी। उसने अपना तारुफ करवाने के बाद यहाँ से जाने वाली सर्विस के मुतालिक पूछा तो औरत ने इकरार में सर हिलाते हुए बताया, 15 मिनट कबल बुकिंग हुई है। 20-22 साल लड़की ने 2D बुक करवाई है। चूंकि 2D का ड्राइवर मेरा शौहर है, इसलिए मैं किसी हद तक तफसील से भी आगाह हूँ। लड़की का नाम मरियम है और कुछ घबराई हुई दिखाई दे रही थी।
اس نے پوچھا، کیا سروس کو معطل کر کے ٹوڈی کو واپس ٹرمینل میں بلایا جا سکتا ہے؟ وہ لڑکی قتل کے الزام میں پولیس کو مطلوب ہے۔ عورت نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے شوہر کو فون نمبر ملانے لگی۔ نوجوان نے اسے اشارے سے روکتے ہوئے بتایا، وہ حواس باختہ لڑکی یقیناً واپس آنے میں پسو پیش سے کام لے گی۔ اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اسے پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اپنے شوہر کو سمجھا دو کہ اسے لا علمی کے دوران شہر سے باہر واقع ہائی نیٹ ریسٹورنٹ کی جانب لے جائے، میں وہاں اس کا انتظار کروں گا۔ عورت نے نمبر ملایا اور رابطہ ہونے کے بعد اپنے شوہر سے دھیمے لہجے میں بات کرنے لگی۔ اسے معاملے سے آگاہ کرنے میں کچھ دقت پیش آئی، لیکن آخرکار معاملہ طے ہی ہو گیا۔ اس نے بتایا، گاڑی ابھی تک شہر سے باہر نہیں جا سکی، ریسٹورنٹ آبادی سے کچھ دور واقع ہے، آپ ان کے پہنچنے سے قبل رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نوجوان نے اس کے شوہر کا موبائل نمبر لیا اور اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ اسے ہائی نیٹ ریسٹورنٹ کی طرف لے جانے والے اس متبادل راستے کے متعلق معلوم تھا، جو شہر سے ہٹ کر ذیلی سڑک سے ہوتا ہوا کم وقت میں ہائی وے پر جا نکلتا تھا۔ اس راستے کے ذریعے وہ مجھ سے پہلے ریسٹورنٹ تک پہنچ سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے موبائل پر انسپیکٹر سے رابطہ کیا۔ رسمی بات چیت کے بعد اس نے حوالدار کو ہائی نیٹ ریسٹورنٹ کی طرف سادہ لباس میں بھجوانے کے لیے کہا۔ انسپیکٹر نے وجہ پوچھی تو اس نوجوان نے بتایا، لڑکی بہت خوفزدہ ہے، وہ بیان دینے سے انکاری بھی ہو سکتی ہے، اس کی لا علمی کے دوران بیان لینا ہوگا۔ انسپیکٹر نے اسے یقین دلایا کہ وہ جلد از جلد حوالدار کو ریسٹورنٹ کی طرف بھجوائے گا۔ تو اس نوجوان نے موبائل بند کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی، پھر مین سڑک پر آنے کے بعد اسے ذیلی سڑک پر موڑ دیا۔ ہائی نیٹ ریسٹورنٹ کی عمارت چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر واقع تھی۔ تمام عمارت نفیس ترین چمکدار شیشوں پر مشتمل تھی اور چھت دیار کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ یہ شہر کا مہنگا ترین ریسٹورنٹ تھا۔ دوپہر کے 2 بجنے والے تھے، کھانے کا وقت تھا، اس لیے ریسٹورنٹ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس نوجوان نے جب ہال کمرے میں قدم رکھا، اسی وقت ایک فیملی نے ایک ٹیبل خالی کی۔ وہ ٹیبل شیشے کی دیوار کے پاس تھی، جہاں سے ٹیلے کے گرد گھومتی ہوئی سڑک اور نیچے پھیلا وسیع و عریض میدان صاف دکھائی دیتا تھا۔ ویٹر کے پوچھنے پر اس نے کافی کا آرڈر دے دیا۔ اسی اثنا میں وہ کار پارکنگ کا بھی جائزہ لیتا رہا۔ وہاں سفید رنگ کی کوئی گاڑی موجود نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ویٹر کافی لے آیا اور وہ کافی پیتے ہوئے سوچنے لگا، جب اس کا مجھ سے سامنا ہوگا تب میرا رد عمل کیا ہوگا۔ کافی ختم ہو گئی لیکن ٹوڈی نہیں آئی۔ مجبوراً اس نے جیب سے موبائل باہر نکالا اور بکنگ کلرک کے شوہر کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر بعد اسے آواز سنائی دی، یونیک ٹوڈی سروس۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اسے لوکیشن دریافت کی۔ ڈرائیور نے بتایا، شہر سے باہر نکلتے ہی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ متبادل ٹائر تبدیل کرنے میں کچھ وقت لگ گیا اور اب وہ ریسٹورنٹ کے قریب پہنچنے والا ہے۔ اس نے بل کھاتی ہوئی سڑک کی طرف دیکھا۔ سفید رنگ کی کار اوپر آ رہی تھی۔ اب اسے شدت سے حوالدار کی آمد کا انتظار تھا۔ گاڑی نے ٹیلے کے گرد چکر لگایا اور پارکنگ کی طرف آ گئی۔ اس نے چہرے پر پہنے ماسک کو درست کیا اور ٹیبل پر ریزرو کا بورڈ لگانے کے بعد ریسٹورنٹ کے دروازے سے ہوتا ہوا پارکنگ کی طرف آ گیا۔ میں ڈرائیور سے باس پوس کر رہی تھی کہ اس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا گاڑی کی طرف چلا آیا۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے متلاشی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نوجوان نے اس کے قریب جا کر پولیس کا لفظ ادا کیا، پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ میں چیخ رہی تھی اور اسے تنبیہ کرتے ہوئے بتا رہی تھی کہ ٹوڈی بک ہے اور میں اسے پولیس کے حوالے بھی کر سکتی ہوں۔ وہ چہرے سے ماسک اتارتے ہوئے بولا، اسی پولیس کے حوالے جس سے فرار ہو کر تم یہاں سے جا رہی ہو؟ میرا منہ حیرت کی شدت سے کھل گیا۔ میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر تم نے پولیس کو بیان دیے بغیر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تب تمہیں باضابطہ طور پر اشتہاری قرار دے کر تمام تھانوں میں گرفتاری کے آرڈر بھجوا دیے جائیں گے۔ کیا تم پولیس سے جان چھڑوا سکتی ہو؟ وہ آج نہیں تو کل تمہیں گرفتار کر ہی لیں گے۔ تمہارا تعلق پولیس سے ہے تو پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ میں اسے بتا کر نہیں آئی ہوں۔ نہیں، میرا تعلق پولیس سے نہیں ہے، تاہم میں پولیس کی عزت ضرور کرتا ہوں۔ بلا وجہ انہیں پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان سے تعاون کیا جائے تو جرائم کی شرح میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ رہی تمہاری والدہ کی بات تو تم میرے موبائل سے فون کر کے انہیں اپنی خیریت سے مطلع کر سکتی ہو۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ میرے پاس ابھی کچھ وقت باقی ہے، اگر دیر ہوئی تب فون استعمال کروں گی۔
तुम ये बताओ कि अब मुझसे क्या चाहते हो? वो तुम्हारा बयान कलम बंद करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा, तुम उनसे मुकम्मल ताउन करना। मैंने पूछा, क्या अरबाब के मुतल्लिक कुछ पता चला? नहीं, अभी तो तफ्तीश जारी है, लेकिन मैंने हवलदार के दिमाग में ये बात डाल दी है कि ये वकूआ रात के किसी पहर हुआ है, और चूंकि तुम रात को यहाँ नहीं थी, इसलिए तुम्हारा बयान लेने के बाद तुम्हें जाने की इजाजत दे दी जाएगी। उसे अपने मोबाइल पर हवलदार का फोन मौसूल हुआ। उसने मोबाइल ऑन किया और हवलदार को मेज के मुतालिक बताने के बाद गाड़ी से नीचे उतर आया। मेरे साथ चलता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। रिजर्वेशन वाली मेज पर हवलदार और उसके 2 साथी विराजमान थे। उनके करीब पहुंचने के बाद दोनों अहलकार कुर्सियों से खड़े हो गए। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। हवलदार ने करीब रखी हुई फाइल खोली और कलम थाम लिया। वो उससे मुखातिब होते हुए बोला, बयान जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करना, हमें शहर में कुछ काम है और शाम वाली गाड़ी से इसे वापस जाना है। हवलदार बोला, बस सिर्फ चंद सवालात हैं, बयान में खुद तरतीब दे लूंगा। उसने करीब होते हुए पहला सवाल किया, आपका मुकम्मल नाम? मरियम वल्द गुलाम अहमद। अपनी आमद का वक्त बताइए। सुबह 10 बजे पैसेंजर एक्सप्रेस से। आपके आने की वजह? मैं अपने मंगेतर से मिलने आई थी। मिलने की कोई खास वजह? मैं रिश्ते से इनकार करने के लिए आई थी। मैं एक ऐसे इंसान को अपना जीवन साथी कैसे बनाती जिसके मुतल्लिक मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती कि वो मेरी अम्मी का भांजा है। हवलदार ने कुछ मजीद सवालात पूछे, फिर फाइल सामने रखते हुए बोला, यहाँ नीचे अपने दस्तखत कर दीजिए। मैंने बिला तामुल दस्तखत कर दिए और हवलदार फाइल संभाले रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद उस नौजवान ने तवील सांस लेते हुए कहा, मामूल की कार्रवाई थी, तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी। अब आजाद हो, जहां जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है? तुमने भरोसा तोड़ा है। मैंने किसका भरोसा तोड़ा है? अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा है तुमने। इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम में कि अपने घर से यहाँ तक अकेली आ गई? मैं उसकी बात पर हैरत ज़दा हो गई थी। मैं ही तुम्हारा मंगेतर हूँ और वो लाश एक मुजरिम की थी जो जख्मी हालत में पुलिस से बचने के लिए मेरे अपार्टमेंट में आया था और वहीं मर गया था। मैंने तुम्हारे मोबाइल में ट्रैकर लगा दिया था, उसी की मदद से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तुमने कैसे किसी गैर महरम पर भरोसा कर लिया? अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुमने सोचा था तुम्हारा क्या अंजाम होता? इस मुआशरे में बहुत से भेड़िए रहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम अभी सही सलामत हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला किया था। उसकी हर एक बात मुझ पर गर्म तेल की तरह लग रही थी। सच ही तो कह रहा था वो। अगर उस दिन उसकी जगह कोई और होता तो मेरा क्या होता? उस दिन मुझे समझ आया था हमारे माँ बाप हमारे लिए हमेशा सही फैसला करते हैं। माँ बाप तो सख्त धूप में हमें छांव देते हैं, तो उनके किए गए फैसले कैसे गलत हो सकते हैं? आज मैं अरबाब के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ और उस दिन मैंने अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी थी और अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि मुझे इतना अच्छा हमसफ़र और माँ बाप दिए हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमारा खैर ख्वाह और कोई नहीं हो सकता। माँ बाप जो कुछ अपनी औलाद के लिए महसूस करते हैं कोई दूसरा कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए माँ बाप के फैसले बेहतरीन होते हैं और हमें उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए। आपकी क्या राय है? उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।